علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بہترین زندگی ہم کو عطا فرمائے، جس میں ہم خود کو بھی فائدہ پہنچانے والے ہوں، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانے والے ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ اور یہ ساری چیزیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو ایک وقت میں نہیں ہو سکتی۔ ایک وقت میں آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں، آپ خود بھی راضی رہ سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی راضی کر سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی راضی کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائیں تو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوں تو آپ کو دل کا اطمینان مل جاتا ہے، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی رحمت سے لوگ بھی آپ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ آتی ہیں مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ فائدے میں ہوتے ہو اور آپ کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے جبرائیل، میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے تو آپ بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ اس بندے کی سے محبت کریں۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں آئے گی۔ یہ سب سے پہلی چیز ہوگی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یقین کریں کہ لوگوں کو راضی کرنا کوئی پہاڑ جو ہے نا کھودنے سے بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ لوگ نہیں راضی ہوتے، چاہے آپ اپنے آپ کو مٹی کر دیں ان کے آگے، وہ نہیں راضی ہوئیں گے۔ لیکن جب آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، نماز سے پہلے مسواک سے، پانی پی کر الحمدللہ کہنے سے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے سے، جو فرض اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کی ہے نا، اگر وہ آپ پورے کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ میں تو کبھی حیران ہوتی ہوں حدیث سن کے، اور صحیح رونا بھی آتا ہے کہ یا اللہ، آپ نے کتنی پیاری یعنی آپ کی ذات ہی کس قدر شان والی ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو کتنا آسان رکھا ہوا ہے کہ اللہ تک پہنچنا آسان، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی آسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مسئلے بتانے آسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آسانی لینا آسان۔ لیکن پھر بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بندوں سے ایکسپیکٹیشنز بھی لگاتے ہیں، بندوں سے کے اوپر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، بندوں سے ہی مدد کی اپیلیں کرتے ہیں، اور یعنی اللہ کو چھوڑ کے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پہلے ہماری امیدیں لوگوں سے لگی پڑی ہوتی ہیں۔ تو پھر وہ جو لوگ جھٹکا مارتے ہیں اور بہت زور کا جو دھکا دیتے ہیں، تو پھر اس سے ایک دم ہوش آتی ہے انسان کو کہ میں نے تو غلط جگہ پہ اپنا سارا ایفرٹ لگایا۔ تو اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی میں جس دن پرائیورٹی بن گئے، یقین کریں میری پیاری بہنوں، ہم اپنی منہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری پرائیورٹی ہے، لیکن عملاً ہم اس کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہم اپنے آپ کو چیلنج دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو ایک ٹاسک دے سکتے ہیں، اوکے میں سوچتی ہوں آج کے دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھتی ہوں کہ میں پرائیورٹی پہ رکھتی ہوں کہ نہیں رکھتی، اور پورا دن چیک کر لیں، اور پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ صبح کی جو ہم پڑھتے ہیں نا دعائیں، اور اس میں ایک دعا ہے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ جو عافیت کی دعا ہوتی ہے نا میری پیاری بہنوں، بڑی زبردست ہوتی ہے۔ عافیت میں ساری چیزوں کا آپ احاطہ کر لیتے ہیں کہ آپ اس سے بینیفیشل کام بھی کریں گے، اس سے جو چیز دیکھیں گے وہ نقصان بھی نہیں ہوگی، فزیکل نقصان بھی نہیں ہوگا، مانوی نقصان بھی نہیں ہوگا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کے اندر ہوں گے۔ یہ 3 دفعہ صبح کے وقت دعا ہم مانگتے ہیں، بدن کی پروٹیکشن اور عافیت،
نہ اس سے کوئی غلط کام ہو، نہ اس سے کوئی نقصان دہ کام ہو، اور وہ دنیا اور آخرت میں بچ جائے۔ آنکھوں سے اللہ آنکھوں کی عافیت دے، اور اللہ تعالیٰ کانوں کی عافیت دے۔ زبردست قسم کی دعا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن سے ہم گناہ سمیٹتے ہیں نا، اپنے بدن سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے۔ تو آپ نے ان کی عافیت مانگ لی تو آپ اللہ کی پروٹیکشن میں آ گئے، لو جی عیش ہو گئی۔ اور دوسری اسی کے ساتھ ایک جڑی ہوئی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ یہ بھی بڑی جامع دعا ہے کہ کفر اور فقر کو اکٹھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ کفر جو ہوتا ہے نا، یہ فقر جو ہوتا ہے نا، فقیری، محتاجی، وہ بھی کفر تک لے جاتی ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ بھوکے ہوتے ہیں، وہ ان کو کھانا ملے تو وہ کوئی بھی دین قبول کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بھوک اور فقیری جو ہوتی ہے نا، وہ اتنی خراب چیز ہے۔ تو اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دو ڈینجرس چیزیں ہیں، اس سے ہم کو بچانا، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب قبر سے بچانا، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے نا جہاں پر کافی دیر گزارنی ہے۔ برزخ کی زندگی جو ہے وہ کافی دیر گزارنی ہے، تو اس میں سکون جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کبھی بستر جس پہ سونے کے لیے لیٹتا ہے نا بندہ، اور وہ انکمفرٹیبل ہو، تو انسان کو اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے اور بعد میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قبر کے عذاب سے بچائے، اور قبر کشادہ کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری، اور روشن کر دے، اور اس کو جنت کے ٹکڑوں میں سے، باغوں میں سے ایک باغ کر دے۔ اپنی قبر کے لیے بہت ہی دعائیں مانگنی ہیں۔ ہم ساری زندگی جو ہے نا اپنے گھر کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ یہ ایسا گھر دے دے، ایسا کچن دے دے، ایسی ایسی چیزیں مجھے چاہیے، چیزیں 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 مانگتے رہتے ہیں، اور جب وہ سب اکٹھا کر چکتے ہیں تو آگے جانے کا ٹائم آ جاتا ہے، اس کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا، ساری زندگی اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو اصل میں تو عقل مند وہ ہے جو اپنی لمبا ٹائم جہاں پر گزارنا ہے اس کی آسانی کا کام کرے، اس دنیا میں ایسی نیکیاں کما لے، ایسے لوگوں کو آرام دے دے کہ قبر کی لمبا ٹائم جو ہے وہ آرام سے گزرے، وہ سکون سے گزرے، ایسا سکون دنیا میں لوگوں کو دے کر جائیں کہ آپ کا آگے ٹائم سکون سے گزرے۔ بچے بتا رہے تھے کہ کوئی جیسے ہوتے ہیں نا پروگرامز، جیسے گھروں کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت امیر بندہ ہے اور اس کا گھر ہے، تو کوئی ایک عورت ہے جو رشین ہے، اور وہ بہت زیادہ امیر، بہت زیادہ امیر۔ تو اس نے کیا کیا ہوا ہے کہ وہ ایک گھر کو بناتی ہے اور وہ پوری دنیا میں گھومتی ہے، اور کوئی سیٹسفیکشن نہیں اس کو، دنیا کی امیر سے امیر دکانوں پہ جاتی ہے اور وہاں سے مہنگی سے مہنگی چیزیں خریدتی ہے اور گھر میں سجانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کے دل میں سیٹسفیکشن ہی نہیں ہے، ابھی بھی اس کا دل بے چین ہے، اور کتوں کے لیے کہتی ہے کہ میرا گھر جو ہے نا وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے، یہ میرے بچے ہیں اور ان کی آسانی کے لیے ذرا جسٹ ہیو اے لک، کس قدر دکھ دینے والی بات ہے کہ انسان کے اوپر اندھیرے کے اوپر اندھیرے کے اوپر اندھیرا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ پناہ مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ایک مطمئن دل دے، اور مجھے اطمینان پہنچانے والا بندہ بنا، کہ میں دنیا میں انسانوں کی خدمت کر سکوں، جانوروں کی خدمت کر کر کے ان کو ایکسٹرا لگژریز دے دے کے جن کو چاہیے ہی کوئی نہیں، جن کو چاہیے ہی کوئی نہیں چیزیں، ان کے اوپر پیسے کے اوپر پیسہ لوٹاتے ہیں لوگ، اور بے چینی کی زندگی پھر بھی گزارتے ہیں، اتنی دولت ہونے کے باوجود بے چینی کیوں؟ کیونکہ اللہ سے نہیں نہ جڑے ہوئے۔ تو کم از کم ہم تو اللہ سے جڑے ہوئے نا، الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، کم از کم وہ سٹرگل ہماری تو نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی ہم دنیا کی فکروں میں لگے رہتے ہیں،
دنیا کی فکروں میں لگے رہتے ہیں. آپ سوچیں کتنے کتنے امیر لوگ اس دنیا میں اپنے گھر چھوڑ کے چلے گئے. کبھی میں دیکھ رہی ہوتی ہوں نا روئنس کو، بڑے بڑے قلعے اور محل، تو میں اتنی حیران ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ، ان دروازوں کے اوپر کتنے دربان بیٹھے ہوئے تھے جو اندر بادشاہ تک کسی کی رسائی ہونے ہی نہیں دیتے تھے، اور آج عام بندہ ٹکٹ لگا کر یا ٹکٹ کے بغیر یہ اندر گھومتا ہے، پھرتا ہے، ان جگہوں پہ بیٹھتا ہے جہاں پر وہ غضبناک ہو جاتے کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی یہاں پر بیٹھنے. آج ہر عام و خاص بندہ ادھر جا کے تو بیٹھ جاتا ہے، ان کے گھروں کے اندر گھوم رہے ہیں. کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں گئی ان کی دولتیں؟ کیا کر رہے ہیں وہ اس وقت اپنی قبر میں؟ تو یہ باتیں اگر ہم سوچنے لگ جائیں نا تو ہمارا دنیا سے تھوڑا دل ہٹے اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ آخرت کو پرسکون بنانے کے لیے ہم نے اس دنیا میں لوگوں کو پرسکون کرنا ہے. ہم نے کسی کا ایسا بھلا کرنا ہے کہ وہ زبردست قسم کی دعا دے ہم کو ہمارے کہے بغیر. ہم نے نہیں اس کے آگے فریاد ڈالنی کہ تم میرے لیے دعا کرو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر ہمارا ایسا ہو جائے کہ ہم نے دنیا میں ہی بدلہ لے لیا. ہم کسی کے ساتھ ایسی مدد کریں کہ اس کے دل سے دعا نکلے اور ہماری آخرت سنور جائے. ہمیں نہیں پتہ ایک بندے کی دعا سے بھی یہ ہو سکتا ہے. اور ہم کتنی ہی چانسز جو ہیں وہ یوز کر لیں اور ان کو اویل کر لیں اور اپنے آخرت میں سکون کے چانسز کو بڑھا لیں. جتنی زیادہ لوگوں کی زندگیوں میں سکون لا سکتے ہیں لے آئیں. کیونکہ میری پیاری بہنوں، چاہے کتنی بھی دولت ہم اکٹھی کر لیں نا، تو وہ جیسے میں بچوں کو بتا رہی تھی، آپ کا کتنا بھی بڑا گھر ہو، آپ ایک ہی کمرہ یوز کر سکتے ہیں بیڈ روم کے طور پہ. آپ کے کتنے بھی بستر پڑے ہو نا گھر میں، ایک ہی بستر پہ سونا ہے آپ نے. کتنا بھی ڈھیر کھانا آپ کے ٹیبل پہ پڑا ہو، آپ کا ایک ہی پیٹ ہے جس میں بھر جائے گا تو اس کے بعد آپ کو الٹی آنے لگ جائے گی. آپ اس سے زیادہ والے نہیں کھا سکتے، اس ایک پیٹ سے 10 پیٹوں کے برابر نہیں کھانا کھا سکتے. کتنی بھی دولت ہو لیکن آپ ایک لمیٹڈ حساب سے یوز کر سکتے ہیں نا. تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ ایک غریب بندہ بھی ایک ہی بستر پہ سوتا ہے اور میں بھی ایک ہی پہ سو سکتا ہوں. تو پھر انسان کہتا ہے کہ کیوں نہ میں اس دولت سے اس زندگی کی راحت خرید لوں جو ہمیشگی کی زندگی ہے. میں نے اس دولت کا کرنا کیا ہے؟ اگر میں ابھی مر جاتی ہوں، ہمیں تو نہیں پتہ، یہ میں بات کر رہی ہوں ابھی آ جائے موت تو کوئی پتہ تو نہیں نا. تو موت آ جائے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے ریگریٹ لگے، خدا نہ خواستہ کہ ہائے اللہ کاش کہ میں صدقہ کر دیتی، اب تو میں یہ پڑی ہوئی ہوں اور پیچھے لوگ پتہ نہیں کیسے میرے پیسوں کو یوز کریں گے، کیسے میرے کپڑوں کو یوز کریں گے، کہ گٹھڑیاں بنا بنا کے پھینکیں گے میری چیزوں کو. میں اپنی زندگی میں کیوں نہ دے گئی. یہ حضرتیں میری بہنوں ساتھ نہیں لے کے جانی. اس دنیا میں ان خواہشات کو پورا کر لیں جو خواہش مرنے کے بعد ہونی ہے. صدقے کی، لوگوں کو سکون دینے کی، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی. اور صبح شام کی دعاؤں کو ایسا پکا پکڑ لیں. رمضان آنے لگا ہے، ابھی سے ہم اس کی پلاننگ کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ ہماری صبح شام کی دعائیں، ہمارے قرآن کی تلاوت، آپ سب لوگ اپنے اپنے آئیڈیاز لگائیں کہ کیا آپ کر سکتے ہیں ایک دن میں میکسیمم، جس کی وجہ سے آپ قرآن سے جڑے رہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اپنی پلاننگ ابھی سے شروع کریں. اپنی تسبیحات ابھی سے مقرر کرنا شروع کر دیں کہ ہر نماز کے ساتھ، ایک نماز کے ساتھ میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھوں گی. دوسری نماز کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھوں گی. تیسری نماز کے ساتھ میں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وبارک وسلم علیہ کی تسبیح پڑھوں گی. چوتھی نماز کے ساتھ میں استغفر اللہ العظیم کی تسبیح پڑھوں گی. یعنی جسٹ میک اے پلان کہ ہر نماز کے ساتھ ایک جوڑیں. جب ہم بہت ساری چیزیں ایک نماز کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور پوری نہیں ہوتی تو ہمارے دل ٹوٹ جاتے ہیں. تو ان کو
پورا اپنی پلاننگ ابھی سے کرنا شروع کر دیں. اپنی رمضان کی باسکٹ جس میں آپ کی دعا کی کتابیں، آپ کی تسبیح، آپ کے اذکار، آپ کی کوئی کتاب جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی چیزیں رکھنا وہ رکھنا شروع کر دیں. ذرا رونق سی آ جائے، پتہ چل جائے کہ رمضان کی تیاری ابھی سے ہونے لگ گئی ہے. اپنے گھر میں آدمیوں کو تیار کرنا لگ جائیں، بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو، کہ اگر خدا نخواستہ تراویح کی اجازت نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، ہماری مسجدوں کے دروازے کھول دے. لیکن اگر مسجدیں نہ کھلی اور گھر میں تراویح ہوئیں تو سٹینڈ خرید لیں، قرآن رکھنے والا قرآن بڑا رکھ لیں، ان کو ٹرین کر دیں کہ اپنی اتنے صفحے تو کم از کم ضرور پڑھنے ہیں تراویحوں میں. تو اسٹارٹ پلاننگ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہمیں محبت کرنے والا اور محبت سمیٹنے والا بنائے، اور ہماری زندگی کی سب سے بڑی پرائیورٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو جائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.